يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. محمد تاج حسن الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں اور وصال زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار نورباد دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے ایصال ثواب اور ہمارا عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ جمعہ زیارت قبور کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آپ حضرات نے گفتگو سماعت کی۔ چونکہ یہ موضوع ایصال ثواب کا یہ بھی زیارت قبور سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بندہ کسی قبر پہ جاتا ہے، قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو یقیناً وہاں جا کے وہ دعا کرتا ہے، وہ فاتح خوانی کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ثواب قبر والے کو پہنچاتا ہے۔ تو کیا جو زندہ آدمی عمل کرے، دعا کرے یا قرآن پڑھ کے اس کا ثواب قبر والے کو پہنچائے؟ تو اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ قبر والے تک وہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو یہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، جس میں قرآن کریم فرقان حمید سے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس موضوع میں یقیناً وہ موضوع بھی ہے ہمارا یعنی ریکارڈ میں موجود ہے۔ آج بھی کچھ احادیث کے حوالے سے
اور آئمہ مجتہدین کے اقوال کے حوالے سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھ دوں گا، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ایصال ثواب کا عقیدہ یہ اتنا پرانا عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل، اور آج تک اہل حق اس نظریے اور اس عقیدے پہ قائم ہے کہ زندہ آدمی جو عمل کرے اس کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر انسان اپنے نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو، چاہے وہ دوسرا بندہ دنیا میں موجود ہو یا دنیا سے جا چکا ہو، اسے اپنے نیک عمل کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ یہ بھی عام طور پہ عوام کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ثواب بس اسے دیا جا سکتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہو، جو قبر کا باقی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں، جو دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، ایک بندہ اپنے عمل کا ثواب زندہ کو بھی دے سکتا ہے، جو دنیا سے جا چکا ہے بندہ اپنے عمل کا ثواب اسے بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جسے ثواب پہنچایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو وہ مسلمان ہو، اور اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو، تو پھر زندہ آدمی کے عمل کا اور اس کی دعا کا فائدہ اسے قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں باقاعدہ مشکات میں حدیث موجود ہے کہ جب ایک صحابی کے والد کا وصال ہوا تو انہوں نے، والد نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں۔ تو جس وقت والد کا وصال ہوا، 2 بھائی تھے، دونوں صحابی تھے، ایک نے 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کر دیے کہ باپ نے وصیت کی ہے، تو دوسرے صحابی کے حصے میں 50 آئے، تو انہوں نے آزاد کرنے سے پہلے کہا پہلے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے ان سے پوچھوں گا کہ میرا یہ عمل کہ میں اپنے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کروں تو کیا اس کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ باپ تو دنیا سے جا چکا، میرے اس عمل کا فائدہ میرے باپ کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اب جس وقت وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے یہ سوال کیا کہ باپ نے وصیت کی تھی 100 غلام کی، 50 بھائی نے آزاد کر دیے، 50 ابھی باقی ہیں، وہ میرے حصے میں آتے ہیں، تو محبوب یہ بتاؤ کہ میں آزاد کروں وہ 50 غلام، اس کا فائدہ قبر میں میرے باپ کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اور اس جواب میں سینکڑوں مسئلے حل کر دیے۔ چونکہ ان کے والد کا وصال خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تھا، وہ حالت کفر میں فوت ہوا، تو میرے محبوب نے فرمایا اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا، اسلام کی دولت ساتھ لے کے جاتا، قبر میں جا کے ہر رشتہ ختم ہو جاتا، لیکن اسلام کی برکت سے ثواب کا رشتہ پھر بھی قائم رہتا۔ اور اگر وہ مسلمان ہوتا، تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، اس کی طرف سے حج کرتے، اس کی طرف سے کوئی بھی نیک عمل کرتے، اگر وہ ایمان ساتھ لے کے دنیا سے جاتا تو ایمان کی برکت اتنی ہے، اس کی وجہ سے قبر میں پہنچ کر بھی نیکیوں کا میٹر بند نہیں ہوتا۔ عمل کرنے والے دنیا میں موجود ہیں اور قبر کے وکیل کو اس کا ثواب دے رہے ہیں۔ ایمان کی برکت سے قبر میں بھی ثواب کا اور نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا تو یقیناً تمہارے باپ کو تمہارے اس عمل کا فائدہ ضرور پہنچتا، لیکن
چونکہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اب تم لاکھ اس کی طرف سے دعائیں کرتے رہو، اس کی طرف سے احسان ثواب کرتے رہو، نیک عمل کر کے اسے ثواب پہنچاتے رہو۔ یہ کفر بیچ میں ایسی آڑ ہے، یہ ثواب اس تک پہنچنے نہیں دیتی، یہ دیوار کفر کی۔ لیکن اگر ایمان ساتھ ہوتا تو ایمان کا نور اتنا ہے جو قبر میں پہنچ کے بھی اجالے کرتا ہے۔ دنیا میں اولاد نیک عمل کرے، ایمان کی وجہ سے قبر کے وکیل باپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ زندہ آدمی جو عمل کرے وہ عمل چاہے بدنی ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ محض بدنی عمل ہے، کوئی نفل پڑھ کے اس کا ثواب فوت شدگان کو پہنچائے یا نفلی روزہ رکھ کے پہنچائے، یقیناً اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ وہ عبادت مالی ہو، کوئی صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب پہنچائے، یا بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہو، جیسا کہ حج ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، مشقت بھی ہے، حج کر کے اس کا ثواب اپنے باپ کو دے یا اپنی ماں کو پہنچائے یا کوئی بھی دنیا سے جو جا چکا ہے اسے پہنچائے، تو یقیناً ہر نیک عمل چاہے وہ قولی ہے، وہ بدنی ہے یا وہ مادی عمل ہے، ہر عمل کا فائدہ قبر کے مقیم کو قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس درجنوں حوالے موجود ہیں۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں کا ذکر کر کے ان کے ایک عمل کی اللہ نے تعریف کی۔ رب ذوالجلال نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا، اور تیسرے آیت کے اندر اللہ نے قیامت تک کے آنے والے مومنین کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، 28واں سپارہ سورہ حشر ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی پہلی آیت میں ذکر تھا مہاجرین کا، پھر انصار صحابہ کا، اور پھر فرمایا جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں قیامت تک، وہ مہاجر نہیں، وہ انصار نہیں، قیامت تک کے مومنین، فرمایا ان کی شان یہ ہے۔ مہاجرین کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ان کی شان یہ ہے اللہ اس کے رسول کی خاطر دربار چھوڑ دیا، نہ مال کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے اللہ اس کے رسول پہ ہجرت کی ان کے حکم کے مطابق۔ انصار کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا یہ بڑے کھلے دل کے ہیں، انصار کا جذبہ بڑا ہے ان میں، انہوں نے جو مکے سے ان کے بھائی آئے تھے ہجرت کر کے، انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہیں دھتکار کیا ہو، بلکہ میرے محبوب نے جو مواخات کا سلسلہ ان میں قائم کیا۔ بندہ سکے بھائی سے بھی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں سے کیا۔ اللہ نے اس عمل پر بھی ان کی تعریف کی۔ جب قیامت تک کے مومنین کا ذکر کیا تو رب ذوالجلال نے ان کی تعریف کس عمل پہ کی؟ اگرچہ قیامت تک آنے والے مومنین نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، زکاتیں بھی دیں گے، وہ صدقہ خیرات بھی کریں گے، بڑے نیک عمل ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، ان کے بعد آنے والے جو مومنین ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا شان یہ ہے جب بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں بس انہیں اپنی فکر ہو، اپنے لیے مانگتے رہے، اور جو ان سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہ مانگے۔ فرمایا نہیں، ان کی شان یہ ہے جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ایمان کی حالت میں پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اپنے لیے جب بھی دعا کریں گے، اپنے فوت شدگان کے لیے بھی انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر دعا کا فائدہ دنیا سے جانے والے کو نہ ہوتا، قبر کے مقیم کو نہ ہوتا، دعا قبر والے تک نہ پہنچتی، تو
رب ذوالجلال کبھی بھی اس عمل کا ذکر کر کے ایمان والوں کی تعریف نہ کرتا۔ خالق کائنات تعریف کر کے بتا رہا ہے اگرچہ دعا مانگنا کام زندہ بندے کا ہے، لیکن زندہ آدمی دعا مانگے قبر میں قبر کے بقی کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنے صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھایا رسالہ ثواب کا۔ ایک صحابیہ نے بخاری شریف میں حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں متعدد مقامات پہ اس حدیث کو ذکر کیا، اور یہ حدیث یعنی ایک قرض کی لوٹانے کے باب کے اندر اس حدیث کو امام بخاری لائے۔ ایک صحابی آئی حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال پوچھا، ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت افاحج عنہا، میرے محبوب میری امی جان نے منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، حج کرنے کی منت مان لی، نظر مان لی، لیکن کریم آقا وہ حج کر نہ سکی، زندگی میں وفا نہ کی، اپنی زندگی میں اپنی منت کو پورا نہ کر سکی، دنیا سے چلی گئی۔ تو محبوب اب یہ بتاؤ، ماں تو دنیا سے جا چکی ہے، وہ تو قبر کی مکینہ بن چکی ہے، محبوب بتاؤ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر دوں تو کیا اس کا فائدہ میری ماں کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ میں حج کروں تو قبر میں اس کا فائدہ ماں کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ منت میری ماں نے مانی تھی، وہ پورا نہ کر سکی، حج اگر میں کروں تو کیا میری ماں کی منت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس وقت یہ سوال پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے اس صحابیہ کے سوال پہ سوال کر دیا۔ انداز کیا ہے؟ میرے محبوب فرمانے لگے، اے صحابیہ یہ بتاؤ، اکنتی دینٌ، یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں پہ قرض ہوتا، کسی کے پیسے دینے ہوتے تو پیسے دیے بغیر دنیا سے چلی جاتی، اور تم اس کے جانے کے بعد اپنی طرف سے اپنے مال سے اپنی ماں کا قرضہ اتارتی، تو بتاؤ تمہاری ماں کا وہ قرض اترتا یا نہیں اترتا؟ اب جس وقت یہ پوچھا وہ صحابیہ کہنے لگی، محبوب اگر میں قرضہ اپنی ماں کی طرف سے ادا کروں گی تو یقیناً میری ماں کے سر سے بھی اتر جائے گا۔ تو میرے محبوب مسکرائے اور فرمایا تو نے اپنا مسئلہ خود ہی حل کر دیا ہے۔ فرمایا اِذْ اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، فرمایا یہ پیسے دینا لوگوں کا قرض ہے اور حج کرنا یہ رب کا قرض ہے۔ جب لوگوں کا قرض اتر سکتا ہے تو رب کا قرض بھی اتر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حج تم کرو گی، اس کا فائدہ قبر میں تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا۔ حالانکہ یہ ایسی منت نہیں تھی کہ جس کا بعد میں اولاد کے لیے پورا کرنا کوئی فرض واجب تھا۔ یہاں سوال کا مطلب یہ تھا کہ حج اگر میں کروں تو میری ماں کو اِسالِ ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، میرے صحابیہ حج تم کرو گی، اس کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا، قبر میں تمہاری ماں کو بھی پہنچ جائے گا۔ اب دیکھو وہاں طواف کرنا، وقوف عرفہ، مقام ابراہیم پہ نفر، صفا مروہ کی سعی، جمرات پہ رمی اور وقوف مزدلفہ، یہ سارے کام زندہ آدمی کے ہیں۔ میرے محبوب نے ایک مسئلے کے اندر کئی مسئلے حل کر دیے۔ فرمایا اگر تم اپنی ماں کی طرف سے حج کرو، یہ کام سارا زندہ آدمی کا ہے، زندہ آدمی عمل کر رہا ہے، قبر میں قبر کے وکیل کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد میں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، ہر عمل کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اس نے کوئی بھی عمل کیا ہوا ہو ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، فرمایا تین عمل ایسے ہیں جن کا رشتہ قبر میں جانے کے بعد میں نہیں ٹوٹتا۔ تین عمل ایسے ہیں۔ اب دیکھو بندہ تو قبر میں چلا گیا،
وصال ہو گیا، قبر کا مکی بن گیا. لیکن 3 عمل مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گے. وہ عمل کون کون سے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ. پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ. کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، فلاح عامہ کا کسی جگہ پہ پانی نہیں تھا پینے کا، وہاں بندوبست کر دیا، فلاح عامہ کا کوئی کام کر دیا، کنواں کھدوا دیا، نلکا لگوا دیا، یا پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں تھا، وہاں پینے کا پانی فلٹر کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا. یہ صدقہ جاریہ. لگانے والا دنیا سے چلا گیا، لیکن جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا میرے محبوب فرماتے ہیں او عمل ينتفع به. ایسا علم جو اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر اس نے آگے لوگوں کو پڑھایا. کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حدیث سنا دی، کسی کو مسئلے کی کوئی بات بتا دی، اس نے آگے لوگوں کو پہنچا دی. اس ایک کے پہنچانے پہ آگے جتنے لوگ عمل کریں گے، حالانکہ جس نے پہلے پہنچائی تھی وہ دنیا سے چلا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کا علم پھیلایا ہوا جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اب یہ ایسا بینک بیلنس ہے کہ بندہ قبر میں ہے، ریٹائر ہو چکا ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی اس کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے صدقہ جاریہ کا. اور علم ينتفع به. ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیسرا عمل میرے محبوب نے جو بیان کیا، یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ صدقہ جاریہ بھی تو اس کا اپنا عمل ہے. آپ تو دلیل دے رہے ہو کہ کسی کا عمل فائدہ دے. صدقہ جاریہ مسجد اس نے خود بنا کے دنیا سے چلا گیا، اب اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. صدقہ جاریہ بھی اپنا عمل ہے. اور علم ينتفع به، یہ بھی اس کا اپنا ہی عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن تیسرے نمبر پہ میرے محبوب نے جس عمل کا ذکر کیا اس کا تعلق دوسرے بندے سے ہے، اپنا عمل نہیں ہے اس کا. میرے آقا فرماتے تیسرا عمل یہ ہے او ولد صالح يدعو له. سبحان اللہ. اور وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن پیچھے نیک بیٹا چھوڑ کے گیا جس کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں باپ کے لیے دعا کیوں مانگوں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا نہیں، اس نے تربیت اچھی کی ہوئی تھی، باپ کو دنیا سے گیا، پیچھے اس نے باپ کے لیے احسان ثواب کا بندوبست کیا، اس کے لیے دعا مانگی. فرمایا بیٹا دعا مانگے گا، دعا مانگنے کا عمل بیٹے کا ہے، لیکن قبر میں باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. فرمایا یہ 3 عمل ہیں جن کا رشتہ بندے سے منقطع نہیں ہوتا. صدقہ جاریہ کا بھی فائدہ ہے، علم ينتفع به، اچھے علم کا بھی فائدہ ہے جو لوگوں تک پہنچایا. اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، وہ جب تک دعا مانگے گی قبر میں والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. اس سلسلہ میں یہ الگ موضوع ہے کہ اولاد کے لحاظ سے تو ہم اگر کسی کے لیے عمل کریں تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا ثواب اے اللہ میں فلاں کو دیتا ہوں، تو پھر اسے ثواب پہنچے گا. لیکن اولاد جب والدین کے لیے احسان نہ بھی کرے، یعنی بیٹے نے کوئی نیک عمل کیا، اگر وہ یہ لفظ نہ بھی بولے کہ اللہ اس کا ثواب میں اپنے باپ کو دیتا ہوں، اس کا ثواب میں اپنی ماں کو دیتا ہوں، یہ لفظ نہ بھی بولے، اولاد کے ہر نیک عمل کا فائدہ قبر میں والدین کو ضرور پہنچتا ہے. یہ خاص طور پہ اولاد کی حیثیت ہے کہ اولاد عمل کرے، نیک عمل کرے گی تو پھر بھی والدین کو فائدہ ہے. اگر وہ گناہ کرے اولاد تو والدین کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. یعنی یہ حدیث ہے میرے محبوب کی، حضور فرماتے تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى الْآبَاءِ، تمہارے اعمال تمہارے آبا پر بھی پیش کیے جاتے ہیں. اگر باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، اولاد جو عمل کرے ہر جمعے کے دن حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے آبا پر پیش ہوتے ہیں، باپ پر بھی پیش ہوتے ہیں، ماں پر بھی پیش ہوتے ہیں.
یعنی بتایا جاتا ہے تمہارے اولاد نے تمہارے پیچھے یہ عمل کیے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ عمل نیک ہو یفرحون، وہ یہ عمل دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نے اچھے عمل کیے. اور اگر وہ عمل برے ہوں گے فرمایا انہیں پھر تکلیف ہوتی ہے. یعنی ہر جمعے کو اعمال اولاد کے نبیوں پر بھی پیش ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں، اور فرمایا علی الآباء تمہارے ماں باپ پر بھی پیش ہوتے ہیں. یعنی یہ حیثیت ہے والدین کی. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث جو مشکات میں اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے اصال ثواب کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جس وقت جنت میں اپنے بندے کو بھیجے گا، اس کے جنت کے اندر اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا. جس وقت درجہ اس کا بلند ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ان اللہ عز و جل لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے میرے اعمال کی وجہ سے جنت مل گئی، اب مزید میرے درجات میں ترقی ہو. جو دن بدن ترقی ہو رہی ہے، کل میں نچلے درجے پہ تھا، آج میرا درجہ بڑھ گیا، پھر مزید بڑھ گیا، پھر مزید بڑھ گیا. اللہ یہ درجات کی ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت مل گئی، اب درجات کی ترقی کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے اس بندے کو جواب ملے گا اب جنت کے درجات کی ترقی یہ کوئی معمولی نہیں. جتنا زمین سے لے کے آسمان کے درمیان مسافت ہے 500 سال کی، اتنا ہی جنت کے ایک درجے سے لے کے دوسرے درجے کے درمیان فرق ہے. جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد بھی نچلے درجے کے لوگ حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی مزید اچھے عمل کیے ہوتے تو ہمیں بھی درجہ اوپر والا ملتا. تو جس وقت اس بندے کا درجہ بلند ہوگا وہ کہے گا فیقول یا ربی ان لی ہذہ، اے اللہ میرے درجے میں ترقی کیسے ہوئی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے اس بندے کو جواب ملے گا. دیکھو دعا کا فائدہ کتنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا بھی استغفاری والا نکالا کا. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تیرے عمل تو اتنے ہی تھے کہ تجھے جنت مل گئی، مزید عمل تیرا کوئی نہیں تھا کہ تیرے درجات میں ترقی ہوتی. میں نے تیرے درجات کو بلند اس لیے کیا کہ تو قبر میں آ گیا تھا، تیرے پیچھے تیرے بیٹے نے تیرے لیے اصال ثواب کی محافل کا انعقاد کیا، تیرے لیے استغفار کرتا رہا. میں نے تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے جنت میں تیرے درجوں کو بلند فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا مانگنا کام بیٹے کا تھا، زندہ بندے کا تھا، وہ دنیا میں تھا اور باپ عالم برزخ میں تھا، قبر میں تھا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا دنیا میں دعا مانگ رہا تھا، قبر میں اس کے باپ کو قبر میں فائدہ پہنچ رہا تھا اور رب ذوالجلال اس کے استغفار کی وجہ سے جنت اس کے درجے کو بلند فرمائے گا. مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا کہ اصال ثواب تو ایسا عمل ہے اس میں مردے کی جو کیفیت ہے میرے محبوب نے وہ بھی بیان کی کہ تم جس وقت کسی کو قبر میں دفن کراتے ہو تو یہ خیال رکھا کرو کہ اسے کسی چیز کا قبر میں رہ کے انتظار ہے. آج کوئی کسی کو یہ کہہ کے جائے کہ یہاں بیٹھو میں بھی آ رہا ہوں، وہ انتظار کرنا شروع کر دے تو یہ کہا جاتا ہے الانتظار اشد من الموت. انتظار کو موت سے بھی بڑا اس کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہے. ہر لمحے بندے کو خیال آتا ہے ابھی آئے گا ابھی آئے گا. تو جب اسے کئی دن تک انتظار کرنا پڑے اور جس چیز کا انتظار ہے وہ پہنچے ہی نہ تو مجھے بتاؤ اس بندے کو غصہ کتنا آئے گا. لیکن جب انتظار کرنا ہی نہ پڑے، جس چیز کا انتظار کرنا تھا انتظار کیے بغیر مل جائے تو پھر اس جسے ملے اسے خوشی کتنی ہوگی. میرے محبوب نے دونوں کیفیتیں بیان کی.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں من میت فی القبر کالغریق المتغوص. فرمایا جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت قبر میں یوں ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، گہرے پانی میں، اور وہ ہاتھ اوپر کر کے کبھی غوطہ کھاتا ہے، کبھی پھر ہاتھ بلند کرتا ہے کہ کوئی مجھے یہاں سے نکالنے، ڈوبنے سے بچا دے. اب یہ کیفیت بیان کر کے میرے محبوب نے واضح کیا کہ ہر بندہ ذرا سوچے کہ ڈوبتے ہوئے بندے کو سہارے کا کتنا انتظار ہے کہ کوئی ڈوبنے سے مجھے بچائے. ابھی کوئی ہاتھ پکڑے گا باہر نکالنے کا تو کتنا اس بندے کو انتظار ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں مردے کی حالت بھی یوں ہی ہوتی ہے. ہمیں جس طرح ڈوبتا ہوا بندہ انتظار کرتا ہے کہ ابھی کوئی مجھے ہاتھ پکڑے گا، ڈوبنے سے بچا لے گا. میرے آقا فرماتے ہیں قبر کا مقیم بھی قبر میں رہ کے انتظار کرتا ہے. اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کوئی قبر سے باہر نکال دے، نہیں، اسے بھی پتا ہے اب قیامت تک یہاں سے باہر نہیں جانا. پھر انتظار کس چیز کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں يَنْتَظِرُ دَعْوَةً. فرمایا وہ تمہاری دعا کا انتظار کرتا ہے. اگر دعا نہ پہنچتی قبر والے تک تو پھر انتظار کس چیز کا؟ میرے محبوب نے یہ لفظ بول کے بتایا قبر کے مقیم کو انتظار بھی ہوتا ہے، تمہاری دعا بھی اس تک ضرور پہنچتی ہے. سبحان اللہ. موضوع طویل ہے. يَنْتَظِرُ دَعْوَةً. فرمایا وہ دعا کا انتظار کرتا ہے. کون سی دعا؟ فرمایا تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ. فرمایا وہ دعا جو میت کے باپ نے کرنی ہے، میت کی ماں نے کرنی ہے، او اخین میت کے بھائی نے کرنی ہے، او صدیقین یا میت کے دوستوں نے کرنی ہے. قبر کا مقیم سب کی دعا کا انتظار کرتا ہے. اور میرے محبوب نے اگلی کیفیت بھی بیان کی. یہاں انتظار ہے اور پیچھے چہرے پہ بگاڑ ہو کہ ہم دعا مانگے کیوں، پہنچے کی نہیں. اندازہ کرو اسے کتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، پیچھے کوئی نہ فاتحہ ہے، نہ کوئی درود ہے، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی دعا ہے، کوئی ثواب ہی نہیں آ رہا. اسے لمحہ لمحہ انتظار لگا ہوا ہے کہ ابھی کوئی میرے لیے دعا مانگی جائے گی، ابھی مانگی جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ. جب اسے دعا پہنچتی ہے، یعنی کوئی دعا کرے، باپ کرے، ماں کرے، اولاد کرے، رشتہ دار کرے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ہمیں اسے دعا لے کے اتنا خوش ہوتا ہے اگر دنیا میں رہ کے اسے ساری دنیا کی حکومت مل جاتی اور دنیا میں جو کچھ ہے سارا اس کی ملک میں آ جاتا، وہ سب کچھ لے کے اتنا خوش نہ ہوتا جتنا وہ تمہارا دعا والا تحفہ لے کے خوش ہوتا ہے. یہ اس کی خوشی کا عالم بھی میرے محبوب نے بیان کر دیا. آج ایک ملک کی حکومت کسی کو ملے تو وہ کتنا خوش ہوگا. کوئی ایک علاقے کا ناظم بن جائے، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. میرے محبوب فرماتے پوری دنیا کی حکومت اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کی ملک میں آ جائے، وہ سب کچھ لے کے اتنا خوش نہیں ہو جتنا وہ تمہارا دعا لے کے، تمہاری دعا لے کے کچھ ہوتا ہے. اور فرمایا ان اللہ تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال. یہاں تو دعا مانگی تھی کسی نے 5 منٹ یا 10 منٹ مانگی ہوگی، یعنی دعا بھی اگر مانگنے والا لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی مولوی صاحب نے دعا لمبی کر دی. وہ 5-10 منٹ کی دعا مردے تک جب پہنچے گی تو اس کی حیثیت کیا ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمہاری مختصر سی دعا جو تم نے 2-4 منٹ میں مانگی ہے، اللہ جب قبر میں داخل کرے گا امثال الجبال، اللہ پہاڑ بنا کے داخل کرے گا. وہ تمہاری چھوٹی سی دعا جو ایک بار تم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے
3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے مختصر دعا مانگی، فرمایا یدخلوا علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، اللہ پہاڑوں کی صورت میں وہ دعا قبروں کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اور میرا کا فرماتے ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، فرمایا میرے صحابہ مردوں کو تحفہ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا محبوب مردوں کو تحفہ؟ بندہ زندہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے تحفہ دینا ہے، لیکن جو دنیا سے جا چکا اسے تحفہ، فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لهم، زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، ان کے لیے اظہار ثواب کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ فرمایا یہ تمہارا معمولی سا تحفہ ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار پاتا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جس کو ہدایات کی شرح عینی میں اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا گیا، اور باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس بن مالک راوی ہے، کہتے ایک شخص نے سوال کیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ان نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل اليك ذلك، محبوب ہم اپنے مردوں کو ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہم حج بھی کرتے ہیں، تو کریم آقا یہ بتاؤ ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہمارا یہ عمل کا انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو حضور فرماتے ہیں نعم یصل الیہم، سبحان اللہ، فرمایا تم جو بھی نیک عمل کرو اس کا ثواب انہیں پہنچاؤ تو ان تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ رستے میں ایسا کوئی لوٹنے والا نہیں بیٹھا جو ان تک پہنچنے نہ دے، یصل الیہم ان تک ضرور پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وَيَفْرَحُونَ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ، فرمایا وہ لے کے اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں رہ کے تم کسی کو تحفہ بھیجو وہ تمہارا تحفہ لے کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح قبر کا مقیم بھی تمہارا دعا والا تحفہ لے کے خوش ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا مشکاۃ شریف کی شرح مرقات کے اندر، کہتے ہیں حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خرجت لیلۃ الی مقابر مکہ فوضعت رأسی علی قبر، کہتے ہیں میں ایک رات مکہ شریف کے قبرستان میں گیا، وہاں قبرستان میں جا کے میں ایک جگہ بیٹھا، تو کہتے بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ حماد مکی کہتے ہیں فرأیت، میں نے دیکھا کہ جتنے بھی قبرستان کے مکین ہیں، قبر کے مکین سارے اپنی قبروں سے باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں، حلقتاً حلقہ بنا کے بیٹھے، گول دائرہ بنا کے بیٹھے سارے، کہتے خواب میں میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے انہیں کہا کہ قامت القیامت، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے جو تم سارے قبروں سے باہر نکل آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے رجل من اخواننا قرأ قل هو الله احد جعل ثوابها لنا فنحن نقسمه منذ سنة، انہوں نے کہا ایسا نہیں کہ قیامت آ گئی ہے، بلکہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی بھائی یہاں سے گزرا تھا قبرستان سے، اس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ہمیں ثواب دیا تھا، اس نے کہا اللہ اس کا ثواب ان قبرستان والوں کو میں پہنچاتا ہوں، ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی تھی، انہوں نے کہا فَنَحْنُ نَقْسِمُهُ مُنْذَ سَنَةٍ، ایک سال سے ہم حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں اور ثواب ہم آپس میں بانٹ رہے ہیں، سال گزر چکا ہے ثواب بانٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، وہ ثواب ہی اتنا ہے، جب اللہ فرماتا ہے یدخل عز وجل امثال الجبال، اللہ ثواب کو پہاڑ بنا کے داخل کرتا ہے، تو پھر وہ سورۃ اخلاص اس کا ثواب قبرستان والوں کو دیا، ورنہ ہم ایک سال سے ثواب بانٹ رہے ہیں، ثواب ہی اتنا زیادہ ہے، سال پورا ہو چکا ہے ابھی ثواب بانٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ احسان ثواب یہ کتنا عظیم عمل ہے، میرے پاس اس کے درجنوں، آج کے موضوع پہ جو ہے وہ حوالے موجود تھے لیکن وقت کی قلت ہے، میں صرف ایک حدیث
اس سلسلہ میں پیش کر کے اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تکمیل الایمان جو ان کی کتاب ہے اس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حاشیہ ہے، اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور امام ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہلیۃ الاولیاء میں اس کو نقل کیا، اور امام بہقی نے اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ یعنی یہ سارے حوالے اس لیے کہ حدیث پہ کسی قسم کا اعتراض کوئی نہیں، سند اس کی بڑی مضبوط ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ عظیم ہستی ہیں برے صغیر پاک و ہند میں جس محدث تک بھی حدیث کی سند پہنچی ہے اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ضرور آتا ہے۔ یعنی برے صغیر پاک و ہند کے ہر محدث کے استاد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاع، جنہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی مانتے ہیں، جو آج رسالہ سلام کے منکر بنے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت کسی بندہ مومن کا وصال ہوتا ہے، اب دیکھو ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، مردہ کافر بھی ہے لیکن ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ جب بندہ ایمان سلامت لے کے چلا جائے، پیچھے سارے اگرچہ بد مذہب ہوں، اصحاب ثواب کے منکر ہوں، فرض کرو باپ پکا سنی تھا اور اصحاب ثواب مانتا تھا، اسے اولاد کہے نہیں اصحاب ثواب پہنچتا ہی نہیں، ہم کیوں کریں؟ یہ اتنا عظیم عمل ہے، باپ مومن رب ذوالجلال کی ایمان کی برکت سے اصحاب ثواب کا بندوبست خود بھی فرما دیتا ہے، کوئی کرنے والا نہ ہو، رب ذوالجلال کی طرف سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن کا وصال ہوتا ہے، یہ دو فرشتے کرامن کاتبین، دائیں کندھے کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے کا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے، یہ دو فرشتے اپنی ڈیوٹی سے فری ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تو نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی ہم تیرے بندے کے ساتھ رہے، شب و روز اس کے ساتھ رہے، ہم نے نیکیاں بھی لکھی اس کے گناہ بھی لکھے، اے اللہ قد قبضتہ الیک، اس بندے کو تو اب تو نے اپنے پاس بلا لیا، اس کی تو روح قبض کر لی، وہ تو اب عالم برزخ میں آ گیا، اب ثواب نیکی کرنے اور گناہ کرنے کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب ہم لکھیں کیا؟ ہماری ڈیوٹی تو فری ہو گئی، اللہ ہمیں اجازت دے ہم آسمانوں پہ کسی جگہ ڈیرے لگائیں اور تیری عبادت کریں، تیری بندگی میں مصروف ہو جائیں۔ یعنی جس بندہ مومن کا بھی وصال ہوتا ہے اس کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یوں ہی عرض کرتے ہیں، چاہے وہ بندہ عالم فاضل مفتی محدث حافظ نہ بھی ہو، عام سادہ ریڑھی لگانے والا مومن کیوں نہ ہو، اس کے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ان کی ڈیوٹی کسی اور بندے کے ساتھ لگ جائے، ہر بندہ جو دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ نئے فرشتے ہیں، لیکن جب بندہ مومن کا وصال ہو یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم آسمانوں پہ کسی جگہ پہ ڈیرے لگا لیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، سمائی مملوءۃ من ملائکتی، میرے آسمان تو پہلے ہی میرے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر آسمانوں پہ جگہ نہیں تو پھر اجازت دے دے ہم زمین پہ کسی جگہ پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے ڈیرے لگائیں اور وہاں تیری بندگی کریں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ارضی مملوءۃ من خلقی، میری زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے، تمہارے لیے زمین پہ بھی جگہ نہیں۔ اب فرشتے کہتے ہیں آسمانوں پہ جگہ نہیں، اللہ زمین پہ جگہ نہیں، پھر تو ہی بتا ہم کیا کریں، ہماری اب ڈیوٹی کیا ہے؟ اب اندازہ کرنا رب ذوالجلال جو ڈیوٹی ان کی لگاتا ہوگا وہ کام کتنا اہم ہوگا۔ ہر بندہ مومن کے فرشتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں۔ اب جس وقت وہ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہیں بھی جگہ نہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے جس بندے کے ساتھ تم دنیا میں رہے، زندگی میں اس کے ساتھ رہے ہو، اب وہ قبر کا مقیم بن گیا ہے تو اب اس کا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ لفظ ہیں حدیث کے
میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قوما علی قبر عبدی، سبحان اللہ، اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، قوما علی قبر عبدی، میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ اگر حدیث کا اگلا مضمون نہ ہوتا تو لوگ کہتے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی اس لیے ہے کہ یہاں کوئی آ نہ سکے، یہاں کوئی آئے تو ان کو وہاں سے بگانے کے لیے ڈیوٹی لگی ہے فرشتوں کی۔ میرے محبوب نے اگلی بات بھی بیان کی، آج جن سے 10 منٹ کی حاضری کسی مزار کسی قبر پہ ہضم نہیں ہوتی، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو 10 دن کے لیے نہیں، 40 دن کے لیے نہیں، 6 ماہ کے لیے نہیں، کب تک کھڑا کرتا ہے؟ فرمایا قوما علی قبر عبدی الی یوم القیامہ، فرمایا میرے فرشتوں میرے بندے کی قبر پہ قیامت تک کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک تم نے کھڑے رہنا ہے۔ کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا سبحانی وکبرانی وہللانی وکتباہ لعبدی، فرمایا میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے تم نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح فرشتوں تم نے پڑھنی ہے، لیکن اس کا ثواب قیامت تک میں اپنے بندے کے کھاتے میں درج فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، تمہیں تو ثواب کی ضرورت ہی نہیں، تم تو معصوم ہو، قیامت تک تم نے پڑھنا ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں، قیامت تک تم نے پڑھتے رہنا ہے۔ فرشتوں پڑھنا تم نے ہے، ثواب میں اپنے بندے کو پہنچاؤں گا، ثواب اس کے اپنے بندے کے کھاتے میں درج فرماؤں گا۔ اب دیکھو کتنا عظیم عمل ہے، ایک ہے ہمارا پڑھنا اور ایک ہے اللہ کے معصوم جو مخلوق ہے فرشتے ان کا پڑھنا، اور پھر ہم کو احسان ثواب کرنا ہو تو ہم چھٹی کا انتظار کرتے ہیں کہ اتوار کا دن ہو تو اکٹھے ہو کے پھر ہم احسان ثواب کی محفل کا انعقاد کریں گے۔ یہاں تو نہ چھٹی ہے نہ کوئی ناغہ ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کے یہ بتا دیا کہ جو کام فرشتے کر سکتے ہیں وہ عام مومن کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث درجنوں الجھنوں کا حل ہے کہ قبر پہ جانا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ قیامت تک میرے بندے کی قبر پہ کھڑے رہو، اور پھر قبر پہ جا کے پڑھنا یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا 10 منٹ کے لیے نہیں، اللہ نے تو قیامت تک کے لیے ڈیوٹی لگا دی۔ اور یہ بھی پتہ چلا پڑھنے والے فرشتے ہیں جو زندہ ہیں اور ثواب اسے مل رہا ہے جو قبر کا وکیل بن چکا ہے۔ تو پتہ چلا زندہ آدمی جو عمل کرے جو نیکی کرے گا اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو بیچ میں کوئی رہزن نہیں بیٹھا ہوا جو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ رب ذوالجلال کے فضل سے جو عمل جو نیکی کر کے اس کا ثواب پہنچایا جائے کرنے والے کو بھی ملتا ہے، جسے پہنچایا جائے ثواب اس تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ گاہی بگاہی ہمارا یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا